أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صلوات على محمد. عزیزان گرامی قدر و عزاداران امام مظلوم، آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورہ انعام کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ چونکہ بچوں کا بھی مجمع ہے، جوانوں اور نوجوانوں کا بھی مجمع ہے، اور ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، لہٰذا ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا تعلق ہر مومن، جوان، بچہ، بزرگ، مرد اور عورت کی ذات سے۔ سورہ انعام کی یہ آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل و تماشا ہے، سرگرمی ہے، اور اس کے بعد وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ایک جملہ مختصر سا اللہ نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے فرمایا
افلا تعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو۔ یہ اس آیت کا اپنے بچوں کی خاطر، ورنہ بزرگوں کو تو یہ آیت بھی یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد ہوگا یقیناً۔ بچوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو مٹی کی کچھ چیزیں اپنے لیے بنا لیتے ہیں، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں جب تھک جاتے ہیں تو اس گھر کو، یا جو گھروندہ کہلاتا ہے، اسے بنا کے پھر توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی ایک سرگرمی ہے، وقت پاس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی کو لہو لعب یا لعب اور لہو کہا گیا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کا لفظ نکلا ہے دنا سے، اور دنا کہتے ہیں پست شے کو۔ تو دنیا حقیقت میں ایک پست چیز ہے کہ جس کے ساتھ دل نہیں لگانا ہے۔ اگر آپ نے دل لگا لیا اس دنیا میں تو پھر انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ دنیا سے اس قدر استفادہ کرنا ہے کہ جتنا آپ اس دنیا میں زندگی گزار سکیں، ورنہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے ہمیں آ کر بتایا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی عملی زندگی میں سیرت کے ذریعے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ دنیا سے لو نہیں لگانی، دنیا سے محبت نہیں کرنی، دنیا سے بقدر ضرورت جو چیزیں انسان کو لینی ہے وہ لے لینی ہے، اور اس سے زیادہ انسان کو دنیا کے ساتھ محبت نہیں رکھنی۔ اور محبت اگر رکھنی ہے تو کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت ہے۔ محبت کرنی ہے تو آخرت کے ساتھ کرنی ہے۔ دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ مہیا کر سکیں، کچھ تیار کر سکیں، کچھ آمادہ کر سکیں۔ جس طریقے سے ایک انسان مسافر ہوتا ہے تو دوران سفر اپنی ضرورت کی اتنی ہی چیزیں رکھتا ہے جتنا کہ اس کا سفر ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان اپنے سفر کو دائمی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی انسان سفر کی لذتوں سے اتنا فائدہ اٹھانے لگے اور اتنا محو ہو جائے کہ اصل ہدف کو اگر بھول جائے اور سفر کو اور وسیلے کو ہدف بنا لے تو وہ انسان ایک ناکام انسان ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو سفر کی ضرورتوں کو تو پورا کرے گا لیکن سفر کو اور وسیلے کو ہدف قرار نہیں دے گا۔ یہ دنیا ایک مختصر سفر ہے، اس کو ہدف قرار نہیں دینا ہے بلکہ اس کو وسیلہ قرار دے کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کے کام آتی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس آیت پہ 2 دن آپ کی خدمت میں ہوں، اور اس پہ ظاہر ہے کہ ایک آیت پہ اس کے کئی پہلو ہیں، ان تمام پہ تو گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 2 پہلوؤں پہ ضرور گفتگو ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر 2 چیزوں کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، اور دوسری چیز عقیدے کے ساتھ کیا ہے؟ میرا ساتھ دیجیے گا، عمل ہے۔ عقیدہ اور عمل دونوں جب مل جاتے ہیں تو ایک انسان کامل بنتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہی جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں بتائیں؟ 5 چیزیں ہیں نا عقیدے میں، جن کو ہم کہتے ہیں اصول دین۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل،
نمبر 3 نبوت، امامت و قیامت، جس کو معاد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، یہ 5 چیزیں اصول ہیں. اصول اصل سے نکلا ہے، یعنی جڑ. اصول یعنی جڑیں. اصول دین جو ہم کہتے ہیں یعنی دین کی جڑیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ فروع دین. فروع دین کا تعلق عمل سے ہے، انجام دینے سے ہے. فروع نکلا ہے فرع سے، اور فرع کہتے ہیں شاخ کو. اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں. یعنی آپ دین کو ایک درخت تصور کریں تشبیہ کے طور پر، کہ اس درخت کی جڑیں اصول دین ہیں جن کو ابھی گنوایا اور آپ نے گنا، توحید، عدل و نبوت و امامت و قیامت ہے. یہ دین کی جڑیں ہیں. یہ جتنی مضبوط ہوں گی اتنا ہی یہ پھل دینے والا درخت کہلائے گا. جتنی ہی یہ جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں گی کسی درخت کی، اتنا ہی وہ درخت کیا ہے؟ مضبوط ہوگا، تناور ہوگا، اس کی شاخیں ہری بھری ہوں گی اور وہ پھل دینے لگے گا. اگر کوئی درخت پھل نہیں دے رہا یا کوئی درخت اس کے پتے سبز نہیں ہو رہے، اس کی شاخیں کمزور ہیں، خشک ہیں، تو 2 ہی صورتیں ہیں. اگر پھل نہیں دے رہا تو یا تو وہ درخت بانجھ ہے یا پھر اس درخت کی جڑوں میں کوئی مسئلہ ہے. اگر انسان مومن یہ کہے کہ میرا عقیدہ تو بہت مضبوط ہے لیکن اگر وہ عمل میں کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں کہیں کمزوری ہے جس کی وجہ سے عمل میں وہ کمزور ہے. ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک درخت کی جڑیں مضبوط ہوں اور وہ ہرا بھرا نہ ہو، وہ پھل نہ دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی عیب ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو درخت کی جو جڑیں ہیں اس کو دیمک کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے درخت کے پتے ہرے نہیں ہو رہے یا وہ پھل نہیں دے رہا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو افراد کردار میں کمزور ہیں، عمل میں کمزور ہیں، ان کے عقیدے میں کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل کو انجام صحیح طریقے سے نہیں دے رہا. بعض ہمارے اندر ایسے افراد موجود ہیں، نہیں جناب ہمارا عقیدہ تو بہت اچھا ہے، ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، امامت کو بھی مانتے ہیں، نبوت کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، خدا کو عادل بھی مانتے ہیں، لیکن عمل میں ہم ذرا کمزور ہیں. اس لیے کہ سست آدمی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ابھی تو جوانی ہے، جوانی میں انسان کھائے پیے عیش کرے لذت کرے، 4 دن کی زندگی ہے، کوف سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا. تو انسان جوانی میں یہی سوچتا ہے کہ جناب ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں. عزیزو مزے اگر کر لیے تو آخرت بے مزہ ہو جائے گی. اگر دنیا میں مزے کر لیے، جوانی میں مزے کر لیے تو آخرت تلخ ہو جائے گی. ہاں دنیا میں ذرا سختیاں برداشت کر لو، جوانی میں ذرا عمل کر لو تو آخرت ہری بھری ہو جائے گی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں اپنے بچوں کی خاطر کہ عقیدہ فاؤنڈیشن اور بنیاد کی طرح ہے، اور جو فروع دین ہے نا، فروع دین یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی از منکر، تولا اور تبرہ، یہ جہاد، یہ جتنی بھی 10 چیزیں ہیں یہ فروع دین ہیں. فروع دین یعنی دین کی عمارت، اور اصول دین یعنی دین کی فاؤنڈیشن اور بنیاد. بس یہ مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں اور بچوں کو، بزرگوں کے لیے شاید جسارت ہو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی معقول عقل مند انسان، سمجھدار انسان بغیر فاؤنڈیشن کے عمارت کھڑی نہیں کرتا. ایسا ہے نا؟ بنیاد آپ نے ڈالی نہیں، اس کے اوپر آپ نے خوبصورت سی اگر عمارت بنا دی تو کیا ہوگا؟ وہ عمارت بہت کمزور ہوگی اور کسی نہ کسی دن وہ گر جائے گی.
اور اسی طریقے سے فاؤنڈیشن جب بناتے ہیں تو فاؤنڈیشن بنا کر اس پہ رہنا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ فاؤنڈیشن کے اوپر آپ کمرے بناتے ہیں، کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں، پھر عمارت تعمیر کرنے کے بعد اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اس کے پلر بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں جناب؟ پھر دیواروں پہ آپ پلاسٹر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پلاسٹر کے اوپر رنگ کرتے ہیں. عمارت مکمل ہو گئی؟ نہیں، ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی. آپ سردی کے لیے ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں، گرمی کے لیے پنکھوں کا اور اے سی کا انتظام کرتے ہیں، اب بھی عمارت ناقص ہے، ابھی تک عمارت مکمل نہیں ہوئی. آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن ابھی تک عمارت میں کچھ چیزیں لگانا باقی ہیں. اس میں آپ بجلی کی فٹنگ کریں گے تب بھی آپ کی عمارت ناقص ہے. بجلی کی فٹنگ کے بعد جب تک آپ نے بلب نہیں لگا دیا روشنی کے لیے، اس وقت تک یہ عمارت مکمل نہیں ہوتی. یہ تو سب کو معلوم ہے. اسی طریقے سے عقیدے اور عمل میں عقیدہ بنیاد کی مانند ہے. ایک عقل مند انسان یہ کہے کہ جناب کہ میں نے بنیاد تو بہت مضبوط بنا دی ہے، بس یہ بنیاد ہی میرے لیے کافی ہے، میں اسی پہ رہنا شروع کر دوں گا، تو دنیا کا کوئی بھی انسان، سادہ مجھ جیسا انسان بھی یہ کہے گا جناب صرف فاؤنڈیشن رہنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے اوپر عمارت بنانے کی ضرورت ہے. تو عزیزو، پس اصول دین اس فاؤنڈیشن کی طرح ہے، اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و عبادات اس عمارت کی طرح ہے کہ جب تک یہ عمارت تعمیر نہیں کریں گے رہنے کے قابل وہ عمارت نہیں رہے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو بہت مضبوط ہے، بس کافی ہے، علی علی ہم نے کر لیا، حسین حسین کر لیا، بس مولا علی ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، یہ عزاداری اور یہ حسین حسین ہمارا بیڑا پار کر دے گا. نہیں عزیزو، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے فروعات دین میں سے. یہ تولا کا حصہ ہے عزاداری، یہ حسین حسین کرنا تولا کا جز ہے، یہ عزاداری عبادت کا ایک جز ہے. لیکن آپ نے ابھی ساری عمارت تعمیر کرنی ہے. یہ تشبیہات میری اپنی ہیں، لیکن ایک تشبیہ روایت کے اندر آئی ہے. کون سی تشبیہ؟ الصلاۃ عمود الدین. روایت سنی ہے نا آپ نے؟ جناب رسول خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدہ آپ نے مضبوط کر لیا، عمارت آپ نے بنانے کے لیے آپ نے فاؤنڈیشن ڈال دی. ڈالنے کے بعد اب آپ دوسرا کام کیا کریں گے؟ آپ اس کے ستون کھڑے کریں گے، اس کے پلر بنائیں گے. تو پلر کی حیثیت کیا ہے عمارت میں؟ فاؤنڈیشن کے اوپر مضبوطی کے لیے. یعنی اگر پلر نہیں بنائیں گے تو عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی. اگرچہ فاؤنڈیشن بھی آپ نے بہت مضبوط بنائی ہے، اب ستون بنانے پڑیں گے. ستون کیا ہے؟ دین کے اندر نماز دین کا ستون ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اگر آپ کی نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال ریجیکٹ ہو جاتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ نے بنیاد بہت مضبوط ڈال دی، عقیدے کی بنیاد ڈال دی، اس کے بعد ستون بھی کھڑے کر دیے، لیکن چھت نہیں ڈالی تو وہ بھی عمارت رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے چھت بھی ڈال دی لیکن دیواریں نہیں بنائی، تب بھی وہ عمارت رہنے کے قابل نہیں ہے. اگر آپ نے چھت بھی ڈال دی، دروازے بھی لگا دیے اور دیواریں بھی کھڑی کر دیں، اس میں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو اب یہ میری اپنی تشبیہات ہیں. الصلاۃ عمود الدین روایت کے اندر آیا ہے. اب آپ نے ستون بھی کھڑا کر دیا، اب آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ دیوار کی بھی ضرورت ہے، دیوار پہ رنگ و روغن کی بھی ضرورت ہے. دیوار کی تشبیہ روزے کی طرح ہے، چھت کی تشبیہ جہاد کی طرح ہے، اور جو رنگ و روغن کیا ہے وہ خمس و زکوٰۃ کی طرح ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دوسری چیزیں جو انتظام کی، سردی گرمی کا انتظام کیا، تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. جب تک آپ نے تولا اور تبرہ کے نور سے اس عمارت کو روشن نہیں کیا تو وہ عمارت رہنے کے قابل نہیں رہے گی.
محبت اہل بیت کا نور اگر اس عمارت میں نہ ہو تو یہ عمارت تاریکی میں ڈوبی رہے گی. اگرچہ آپ نے بہت خرچہ کر دیا ہے لیکن تولا کے نور سے اس عمارت کو کیا کرنا پڑے گا؟ روشن کرنا پڑے گا. تو لہٰذا خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. کرنا کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور آخرت کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. دار آخرت کیا ہے؟ بہترین ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون. پھر خدا آخر میں جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو دنیا فانی ہے, کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا. آپ کے سامنے آج کل کرونا کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں اس حقیقت کو جان لیا ہوگا کہ اچھے خاصے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے مسلسل جا رہے ہیں, وفات پا رہے ہیں. دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ایک فارمولہ, دنیا کا ایک نظام آپ کی خدمت میں سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بھی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. دیکھیں دنیا میں خداوند عالم نے ایک نظام بنایا, ایک سسٹم بنایا. سسٹم کیا ہے؟ کہ دنیا کی ہر پست شے اپنے آپ کو اپنے سے بہتر چیز پر قربان کر دیتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. آپ اس کو دیکھ لیں, پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا, آپ مشاہدہ کریں گے اپنی آنکھوں سے. مثال کے طور پر دنیا کی سب سے ادنا ترین چیز کیا ہے؟ سب سے پست شے کائنات میں کیا ہے؟ جمادات ہیں, پتھر ہے, زمین ہے, خاک ہے. سب سے پست ہے, جس میں جان نہیں ہے, بے جان ہے بالکل. ایسا ہی ہے نا, جو سائنس پڑھنے والے بچے ہیں ان کو پتہ ہے, جو زولوجی باٹنی وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے. زمین, پتھر بے جان چیزیں ہیں, لیکن بے جان ہوتے ہوئے یہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں, فدا کرتے ہیں اپنے سے اعلیٰ چیز کے لیے, اپنے سے بہتر چیز کے لیے. اور وہ بہتر چیز کیا ہے؟ نباتات. دوسرا مرحلہ, انسان کا مرحلہ بھی آئے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ نباتات, پھول, پودے, گھاس پھوس. یہ جمادات نہیں ہیں, یہ کیا ہے؟ نباتات ہیں. ان میں نشو نما کی طاقت ہوتی ہے. پہاڑ اور پتھر کو اگر دیکھیں تو پہاڑ 1000 سال سے بھی اگر ہے تو وہ کبھی بڑھتا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ رہے گا. ایک پتھر ایک جگہ اگر رکھا ہوا ہے تو وہ 1000 سال 2000 سال جب تک وہ ہے وہ ویسے ہی کہ ویسے رکھا رہے گا, وہ کبھی بڑھے گا نہیں. اتنا چھوٹا سا پتھر کبھی اتنا بڑا نہیں ہو جاتا, وہ اتنا ہی رہتا ہے, چونکہ اس میں ترقی کرنے کے چانس بالکل بھی نہیں ہے, زیرو ہے ترقی کا چانس. لیکن اس کے مقابلے میں جو نباتات ہیں ان میں ترقی ہوتی ہے. آپ زمین کے اندر گندم کا ایک دانہ لگاتے ہیں تو وہ دانہ یا وہ جو بیج ہے وہ نکلتا ہے زمین سے, ایک کوپل پھوٹتی ہے, پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ گندم کا جو پودا ہے وہ گندم دینے لگتا ہے. اگر آپ نے کسی درخت کا بیج لگایا ہے تو وہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے. تو جانتے ہیں اس پورے عمل میں ہوا کیا؟ اس عمل میں زمین اگرچہ بے جان تھی لیکن زمین نے اپنی ساری توانائی اس بیج کے اندر منتقل کر دی اور اس بیج کو زندہ کر دیا. اس بیج کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا, ایک نئی زندگی عطا کی. اب یہ بیج ایک پودے کی شکل میں, ایک درخت کی شکل میں پھل دینے لگا, سایہ کرنے لگا. اب یہ پھل, یہ گھاس پھوس جن کو ہم نباتات کہتے ہیں, اب یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں دوسری چیز نباتات ہے.
نباتات جمادات کے مقابلے میں کیا ہیں؟ بولیں، اعلیٰ ہیں، اور جمادات ادنا ہیں، پست ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آ جائیں حیوانات کا۔ یہ جو نباتات ہیں، نباتات اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں حیوانات کے اوپر۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں؟ بھیڑ، بکریاں، گائے، البتہ حیوانات میں انسان بھی شامل ہے۔ حیوانات میں منطق کی روح سے انسان بھی حیوان ناطق ہے، لیکن ابھی ہم انسان کو دوسرے حیوانات سے الگ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ حیوانات پر یہ جو نباتات ہیں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے پتے کھاتی ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، یہ سارے حیوانات۔ اور یہ جو توانائی نباتات کے اندر ہے، یہ توانائی منتقل ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے حیوانات کے اندر، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، اس سے دودھ بنتا ہے، اور اس سے دیگر چیزیں انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ جمادات نے اپنے آپ کو قربان کیا نباتات کے اوپر، نباتات نے اپنے آپ کو قربان کیا کس کے لیے؟ حیوانات کے لیے۔ لیکن حیوان ترقی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، گدھا ہمیشہ گدھا رہے گا، گدھا کبھی گھوڑا نہیں بن سکتا، گدھا کبھی گھوڑا نہیں بن سکتا، گھوڑا شیر نہیں بن سکتا، شیر کبھی ہاتھی نہیں بن سکتا، اور ہاتھی جناب زرافہ نہیں بن سکتا۔ یہ حیوانات جیسے ہیں ویسے رہیں گے، لیکن ان سے جو ادنا چیز تھی یعنی نباتات، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا کس کے اوپر؟ حیوانات کے اوپر۔ اب اس کے بعد چوتھے مرحلے میں کون آتا ہے؟ ہم اور آپ، یعنی اشرف المخلوقات، جس کو انسان کہتے ہیں، جس کو بشر کہتے ہیں۔ اب چوتھا مرحلہ جو کائنات کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے وہ انسان ہے۔ اب حیوانات نے اپنے آپ کو قربان کر دیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ بلکہ یہ تینوں چیزیں اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں انسان کے لیے۔ اگر جمادات نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے نباتات کے لیے تو وہ بھی انسان کی خاطر ہے۔ نباتات نے اگر قربان کیا ہے اگر حیوانات پر تو وہ بھی انسان کی خاطر ہے، اور ان حیوان بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ نظام کائنات ہے۔ یہ مشاہدہ آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو ہر بچے کو بھی نظر آتا ہے، لیکن سوچنے والوں کی کمی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا افلا تعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں تفکر نہیں کرتے؟ تو خداوند عالم نے دنیا میں ہمیں دکھا دیا کہ ہر ادنا شے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، وقف کر دیتی ہے اپنے سے اعلیٰ چیز کے لیے۔ تو عزیزو، اب انسان سے اعلیٰ اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس دنیا میں اگر کوئی چیز اگر اعلیٰ ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ انسان اپنے آپ کو وقف کر دیتا، قربان کر دیتا اپنے سے اعلیٰ ہستی کے لیے، اور وہ خدا کی ذات تھی، لیکن انسان نے قربان کس کے لیے کیا اپنے آپ کو؟ حیوانات کے لیے۔ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، ایک بلڈنگ بنانے کے لیے پوری زندگی وقف کر دیتا ہے۔ وہ انسان کہ جس کو خدا نے کہا اے میرے بندے، میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے وقف کر دی ہے، لیکن تجھے اپنے لیے بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن یہ بندہ اپنے آپ کو کس پہ قربان کر دیتا ہے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا میں کیا ہے؟ اس سے پست چیزیں کیا ہیں؟ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کو دیکھے بغیر کیا کرتا ہے؟ اس زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، ناجائز کھاتا ہے، حرام کی کمائی سے کہ میرا ایک بیلنس بن جائے، ایک مکان بن جائے، ایک زمین، میں 1 کنال کا مالک ہوں تو کل 2 کنال کا مالک ہو جاؤں گا، کل 2 کنال کا تو کچھ عرصے بعد 10 کنال کا۔ تو انسان اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے اپنے سے ادنا اور پست چیز کے لیے، جبکہ انسان کو خدا نے خلق کیا تھا اپنے لیے۔ یہ ہے دنیا، اور اسی لیے خداوند عالم کہتا ہے افلا تعقلون،
تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی ہے. سخر لکم اللیل والنہار سخر لکم الشمس والقمر. اے انسان، یہ زمین و آسمان، یہ چاند اور سورج، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ خزانے، یہ زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات، یہ ہوائیں، یہ سب میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. لیکن تو اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو میرے مال مویشی زیادہ ہو جائیں، شہر میں رہتا ہے تو زمین زیادہ ہو جائے، اگر کسی عہدے پہ ہے تو وہ اس عہدے سے خوش نہیں ہے، اس سے بڑا عہدہ مجھے مل جائے. ہاں اگر جائز طریقے سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان ناجائز طریقے سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے تو پھر یہ انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ چونکہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. انسان وہ ہے کہ جس کے دو رخ ہیں، ایک حیوانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اگر یہ حیوان کی طرح ہو جائے تو خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر یہ اپنے سے پست کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے تو اولئک کالانعام، یہ افراد جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی یہ پست ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ انسان اپنے سے اعلیٰ پر اپنے آپ کو قربان کر دے، اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر پائیدار رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس انسان کے لیے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. اس انسان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اگر انسان گناہ کی زندگی گزارے تو یہ انسان جانور سے بھی گر جاتا ہے. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ خدا کی اطاعت کرے تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ. اور اس کی مثال کون ہے دنیا میں؟ اہل بیت علیہ السلام کی مثال ہے. اہل بیت کون ہے؟ ملائکہ نہیں ہے. اہل بیت انسان ہیں، لیکن ایسے انسان ہیں جو اپنے کردار کی وجہ سے اس مقام تقرب تک پہنچ چکے ہیں کہ جبرائیل حسین کا جھولا جھلانے کے بعد فخر محسوس کرتا ہے. حسین کا جھولا جھلا کر فخر محسوس کرتا ہے. اور جنت، رضوان جنت کپڑے لے کر جب آتے ہیں در سیدہ پر تو یہ فخر کرتا ہے کہ میں فرشتہ نہیں، حسن و حسین کا درزی بن کر آیا. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب انسان مقام تقرب میں اس جگہ پر پہنچ جائے تو پھر فرشتے اس انسان کی خدمت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. خداوند عالم نے انسان کو اس لیے خلق کیا تھا کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد میری اطاعت کرے گا، میں اس کے درجات کو بلند کروں گا، میں اس کے مقام کو بڑھاؤں گا. مقام کون سا مقام؟ مقام قرب الہی. اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ خداوند عالم کیا فرماتا ہے سورہ اسراء کے اندر؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہ ایک انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس مقام پر لے گیا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ او ادنا 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. یہ ہے مقام قرب الہی جو انسان کے لیے خداوند عالم نے مقرر کیا ہے. لیکن بعض انسان، ہم جیسے، مجھ جیسے افراد دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مقام کو بھلا بیٹھتے ہیں
جس کو خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا ہے، احسن الخالقین قرار دیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ انسان جو احسن تقویم پر خلق کیا تھا، خداوند عالم نے وہی انسان دنیا میں آ کے جانور اور حیوان سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، مقام آدمیت سے گر جاتا ہے، مقام حیوانیت بلکہ اس سے بھی گر جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے. اسی لیے خدا نے فرمایا افلا تعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو. عزیزو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑی مثال ہے وہ انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا نہیں تھا دنیا میں؟ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ دشمنوں نے اقرار کیا ہے. یاد ہے نا مباہلہ کا موقع، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کون آئے تھے اہل بیت کے مقابلے پہ؟ عیسائی آئے تھے جن کو نصارہ کہا جاتا ہے. نجران یمن میں ہے، نجران کے عیسائی آئے تھے. عیسائیوں نے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلمان نے اقرار کیا اپنی زبان سے، اور آپس میں جب انہوں نے میٹنگ بلائی تو جملہ کیا کہا تھا؟ ان کے سب سے بڑے پادری نے یا اس زمانے کے پوپ نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، انہوں نے چونکہ محمد کہا، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے نا، نبی کو نہیں مانتے تھے. آخری نبی ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا اگر یہ مسلمانوں کا نبی کل اپنے اصحاب اور دوستوں کے ساتھ آئے تو ہم اس کے ساتھ مباہلہ کریں گے، لیکن اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تو خبردار اس کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. یہاں پہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اہل بیت کے ساتھ اگر آئے تو ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. آخر وجہ کیا ہے؟ اصحاب اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں اگر، تو میرے دوست احباب جو مجھے جانتے ہیں وہ میری زندگی کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے گھر والے میری زندگی کا ہر رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں باہر دوستوں کے لیے بڑا اچھا انسان کہلاؤں لیکن گھر والوں کے لیے اچھا انسان نہ کہلاؤں، لیکن پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو اصحاب تو کیا کفار نے بھی صادق و امین کہا، اور نصارہ نجران نے کہا کہ اگر اس کو اپنے دین پر یقین اور یقین کامل ہوگا تو یہ اہل بیت کے ساتھ آئے گا، اور جب اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ چونکہ گھر والوں کو اس کی صداقت اور اس کے ایمان پر مکمل یقین ہوگا. اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان اس مرحلے تک نہیں پہنچتا. دوست تو تعریف کر سکتے ہیں لیکن گھر کی زوجہ بھی تعریف کرے گی، گھر کے بچے بھی تعریف کریں گے. یہ معلوم نہیں ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے گھر والے اس کی تعریف کریں، اس کی بیوی اور بچے اور اس کی اولاد تعریف کریں، تو سمجھ لیں کہ وہ سچا انسان ہے. کہا کہ کل اگر یہ مسلمانوں کا نبی اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تو خبردار مباہلہ نہ کرنا. اگلے دن پیغمبر خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ گئے. جناب سیدہ ہیں، حسن و حسین ہیں، مولائے کائنات ہیں، پانچوں. جب اصحاب کسا میدان مباہلہ میں پہنچے تو نجران کے نصارہ نے کیا کہا؟
اقرار کیا ہے کہ میں ان افراد کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر کے ان کے قدموں میں آ جائے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو پہاڑ کو اگر حکم دیں تو وہ خدمت کے لیے حاضر ہو جائے. لیکن یہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی زندگی اس دنیا میں انتہائی سادہ انداز میں گزری. اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ ہے ہمارے لیے؟ جس نبی کے ہاتھوں پر سنگریزے کلام کرنے لگیں، جو ایک ذرے کو اگر خاک کو اٹھائے تو وہ سونا بن جائے، وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائیں. لیکن کبھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارا کہ سہولیات میں اور بہترین طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں. نہیں، بلکہ ایک دن رسول خدا جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جناب سیدہ لیٹی ہوئی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، اور اس چادر کی حالت یہ ہے کہ اگر بی بی سر چھپائیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں چھپائیں تو سر کھل جاتا ہے. اہل بیت تو اس طرح زندگی گزار رہے تھے. لیکن خدا نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ اس طرح زندگی گزاریں. آپ کمائیں، آپ رزق حلال سے اپنے لیے سہولیات فراہم کریں، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں. بس یہ جملہ اور یہ نکتہ اپنے بچوں کو سمجھا کے ختم کر رہا ہوں مجلس کو، کہ دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کا معنی کیا ہے. 2 لفظوں میں میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، 2 محبتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی. یا تو خدا کی محبت رہے گی، اہل بیت کی محبت رہے گی، دین کی محبت رہے گی، یا دنیا کی محبت رہے گی. اہل بیت کی محبت، دین کی محبت، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ سب وہی ایک ہی ہے، خدا کی محبت ہے. اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا تو در حقیقت آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ دین سے محبت کرتے ہیں تو در حقیقت خدا سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت در حقیقت خدا سے محبت ہے. تو یہ ساری محبتیں ایک محبت، یہ ایک طرف انسان کے دل میں رہے اور دوسری طرف دنیا کی محبت بھی رہے، یہ نہیں ہو سکتا. دونوں محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. دنیا سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی خدا کی محبت سامنے آ جائے تو پھر مال دنیا کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے. جب خدا کی محبت سامنے آ جائے تو پھر اولاد کی محبت کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو. یہ ہے خدا کے ساتھ محبت. لیکن جب انسان کی محبت اور خدا کی محبت کے درمیان مال کی محبت آڑے آ جائے، عہدے کی محبت آڑے آ جائے، یا اولاد کی محبت آڑے آ جائے کہ اولاد کے لیے انسان خدا کو بھول کر حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر اپنی دنیا کو آباد کرے، تو سمجھ لیں یہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. یہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. لیکن اگر خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ پر اپنا مال خرچ کرو، ٹھیک ہے ہم دنیا کما رہے ہیں اور کمانا چاہیے، لیکن جب خدا نے کہہ دیا فلاں جگہ پہ اپنا مال خرچ کرو تو فوراً انسان بلا چون و چرا اگر وہاں مال خرچ کرے تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں خدا کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں. یہ انسان خدا کی محبت میں گرفتار ہے. دنیا کما ضرور رہا ہے، کمانا محبت کی علامت نہیں ہے، لیکن دنیا کے مال و اولاد و دنیا کی زرق و برق و رنگینیوں کے ساتھ انسان اتنا مانوس ہو جائے کہ جب حکم خدا آئے انسان فراموش کر دے، یہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا کی جو زندگی ہے وہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لیکن وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. دار آخرت اور آخرت کا جو گھر ہے
وہ بہترین ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، پس تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی کو اگر سمجھنا ہے کہ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کا مقابلہ کرنے والی جو ہستیاں ہیں نا، وہ ہمارے سامنے اہل بیت علیہم السلام۔ کیا ہم سے جتنا امام حسین اپنے فرزند سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، کیا ہم اپنی اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ جتنی محبت امام حسین کو جناب علی اکبر سے تھی، کیا ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ نہ ہمارے بچے علی اکبر جیسے ہیں، نہ ہم امام حسین جیسے ہیں، ہم تو معمولی انسان ہیں۔ لیکن محبت ضرور ہے ہم اپنی اولاد سے، لیکن اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت حسین کو علی اکبر سے تھی۔ لیکن جب خدا کی محبت کی بات آئے تو علی اکبر کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، کہ علی اکبر کی محبت رکاوٹ نہ بنے خدا کی محبت کے درمیان۔ بس یہی امام حسین نے کربلا میں پیغام دیا ہے کہ دنیا میں ہمیں اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی زمین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے گھر بار سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی، لیکن جب حکم خدا ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ پر قربان کر دی جائیں۔ یہ پیغام حسین ہے، سب قربان کر دیا۔ چلو علی اکبر تو بہت جوان تھے نا، انسان کے گھر میں اگر چھوٹا سا معصوم بچہ ہو تو جوان سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ جب وقت آیا تو حسین نے اس معصوم ششماہا کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بس آپ کے آنسو گرے اور انشاءاللہ حق مجلس شاید ادا ہو جائے، لیکن چند جملے مصائب کے ضرور پڑھوں گا۔ اچھا، علی اکبر تو علی اصغر، چاہے وہ 18 سال کے ہوں یا 6 ماہ کا ہو، لیکن ہیں تو مرد نا۔ مردوں کی نسبت، بیٹوں کی بنسبت انسان کو اپنی بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی بچی کو بھی میں راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ سکینہ کا پردہ بھی قربان کر دیا، لیکن حسین نے خدا کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سکینہ یتیم ہو جائے، سکینہ کے تماچے پڑیں، سکینہ کے گوہر چھین لیے جائیں، حسین کو یہ بھی منظور ہے۔ عزیزو، بس ایک تاریخ میں ایک واقعہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام، شب عاشور کا وقت ہے، امام حسین علیہ السلام کا ایک سپاہی پہرا دے رہا ہے، خیموں کے ارد گرد، رات کا اندھیرا ہے، صحرائے کربلا ہے، تاریکی مطلق ہے، اور یہ سپاہی پہرا دے رہا ہے۔ پہرا دیتے دیتے اس نے دیکھا کہ ایک سایہ، چونکہ 10 محرم کی شب تھی نا، شب عاشور، تو چاند کی ہلکی ہلکی روشنی بھی تھی، تو اس نے دیکھا ایک سایہ نظر آ رہا ہے اور وہ حرکت کرتے ہوئے میدان کی طرف جا رہا ہے، اور وہ سایہ کبھی جھکتا ہے اور زمین سے کچھ اٹھاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا آگے چلتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر کچھ اٹھاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سپاہی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن کا سپاہی آ گیا ہو۔ ایک مرتبہ گرج کر کہا، تو کون ہے، اپنا تعارف کرا۔ بس جیسے ہی سپاہی کی آواز سنی، میرے مولا نے اپنے اس صحابی کا نام لے کر کہا، آہستہ بول، ابھی بچے بڑے سکون کے ساتھ سوئے ہیں، بچے پیاسے تھے مگر سلا دیا، برادرہ
آہستہ بات کر. کہا مولا آپ اس وقت اندھیرے میں. کہا ہاں میں ہوں. کہا مولا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ زمین کرب و بلا میں کون سی ایسی قیمتی شے ہے جو آپ تلاش کر رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا تجھے نہیں معلوم، کل روز عاشورا جب ہماری شہادت ہوگی خیموں کو تاراج کیا جائے گا، خیموں کو لوٹا جائے گا. ارے میرے معصوم بچے جب صحرائے کربلا میں بکھریں گے تو ننگے پاؤں ہوں گے. ارے میں کانٹے اور پتھر اٹھا رہا ہوں، میرے بچوں کے پاؤں زخمی نہ ہو. اجرکم علی اللہ. بس روز عاشور آئی، شام غریباں، امام حسین نے جو پیشن گوئی کی تھی نا وہی ہوا کہ بچے میدان میں بکھر گئے، سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی. جناب زینب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے آخر مقتل میں جب پہنچی ہیں تو کیا دیکھا؟ سکینہ ایک لاش کے پاس رو رہی ہے. کہا سکینہ بیٹی میں نے کربلا کا صحرا چھان مارا، تم آخر مقتل میں کیا کر رہی ہو؟ بس اتنا سننا تھا. جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں آپ کو تو معلوم ہے نا کہ میں بابا کے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے بابا بابا کہہ کے جب مقتل میں آ کے پکارا تو اس لاش سے آواز آئی یا سکینہ الیہ الیہ، اے میری لاڈلی سکینہ آ تیرا بابا یہاں سو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں اس لاش کے پاس اس لیے آئی کہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے. ارے سکینہ تو نے پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں جب میں آئی لاش کے پاس اس لاش سے آواز آئی. میری عادت تھی کہ جب میرا بابا رات کو گھر پہ آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے بابا کی پیشانی کا بوسہ لیتی تھی. جب میں لاش کے پاس آئی میرا دل چاہا کہ اپنے بابا کی پیشانی کا بوسہ لوں تو کیا دیکھا؟ تن سے سر جدا ہے، پیشانی نظر نہیں آ رہی. پھوپھی اماں میں مجبور ہو گئی اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا. اور پھوپھی اماں اور ایک چیز اور بھی سن لیجئے کہ پھوپھی اماں میں جب آتی تھی گھر میں میرا بابا آتا تھا تو میں پیشانی کا بوسہ لیتی تھی، پھر ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی. اب جب میں نے اپنے بابا کی انگلی پکڑنا چاہی تو کیا دیکھا؟ ارے غضب ہو گیا پھوپھی اماں، میرے بابا کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. پھوپھی اماں مجھے نہ اپنے بابا کی پیشانی ملی نہ اپنے بابا کے ہاتھ سالم ملے. پھر اس کے بعد میں نے سوچا چلو رات کا اندھیرا ہے، میں بہت تھکی ہوئی تھی، اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی. میں نے چاہا کہ اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر تھوڑا آرام کروں، لیکن پھوپھی اماں میرے بابا کے سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے، اتنے نیزے تھے کہ اپنے بابا کے سینے پر لیٹ بھی نہ سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا میں جہاں کہیں مومنین بستے ہیں پروردگارا ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. حاضرین مجلس کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. جو بیمار ہیں بحق امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما.
کورونا کی اس وبا سے پوری دنیا کو بالخصوص مومنین کو اس وبا سے محفوظ فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك يا ارحم الراحمین۔ آخر میں تمام علماء، سادات، مرحومین، شہداء سب کے اصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔